اس نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بڑبڑائی، 1 منٹ۔ اس 1 منٹ میں میرے اوپر قیامت چھا گئی۔ اس نے دونوں دروازے اور بڑی ونڈو کے پٹ بند کر دیے اور ان پر پردے پھیلا دیے۔ اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں غصے میں بھر گیا۔ میں ایک شریف لڑکا تھا۔ میں نے تو کسی لڑکی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، اور یہ عورت مجھے دیکھ کر رال ٹپکانے لگی ہے۔ میری مٹھیاں بھیج گئی۔ میں اس کا دماغ درست کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان دنوں میری ڈیوٹی مردم شماری کے کام میں لگا دی گئی تھی۔ سروے کرنے والے ملازمین کی ڈیوٹی لسٹ ڈی سی او آفس سے ہی بن کر آئی تھی۔ آفیسروں کی چمچہ گیری کرنے والوں کو شہروں کی ڈیوٹیاں مل گئی تھیں۔ میرے جیسے نئے ملازمین کو گاؤں گاؤں بھٹکنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ 55 کے لپیٹے کے بابو امر ناتھ کو دور دراز کے گاؤں دیہاتوں میں مقرر کر دیا تھا۔ امر ناتھ اکثر بیمار رہتے تھے۔ ان کو اچانک بخار آ گیا۔ مجھ سے عاجزانہ کہنے لگے، اشرف بیٹے، میری مجبوری ہے، تم اکیلے ہی سروے کر لینا۔ 2-3 دن ریسٹ کر کے میں تمہیں جوائن کر لوں گا۔ ایس ڈی ایم آفس کو میں سنبھال لوں گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس دن بلا کی گرمی تھی۔ میں 10 بجے کے قریب گاؤں میں پہنچ گیا تھا۔ پٹوار خانے پہنچ کر میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے حلقہ پٹواری سے گاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے میں نے سروے کا کام شروع کر دیا۔ آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ گاؤں کے سارے لوگ سورج کے قہر سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ گلیوں میں کوئی اکا دکا آدمی نظر آ رہا تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی گھروں سے نکل پڑتے تھے۔ 12 بجے کے قریب میں نے 10 گھروں کا سروے کر لیا تھا۔ 11واں گھر میرے سامنے ایک کشادہ حویلی تھی۔ پھاٹک پر پہنچ کر میں نے اندر دیکھا تو سامنے بندھے ہوئے جرمن شیفرڈ کتے نے میرا کام آسان کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بھونکنے لگا۔ حویلی کا وسیع صحن پار کر کے ایک خاتون میرے قریب آئیں۔ میں نے بڑے ادب سے اپنا مدعا بیان کیا۔ میری بات سن کر وہ بولی، ٹھیک ہے، آپ گلی کی طرف کھلنے والے ہماری بیٹھک کے دروازے پر آ جاؤ، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ میں بیٹھک میں داخل ہوا۔ قیمتی فرنیچر کو بڑی عمدگی کے ساتھ سجایا ہوا تھا۔ سامنے خوبصورت صوفہ سیٹ تھا، ساتھ ہی دیوان بچھا ہوا تھا۔ دونوں دروازوں اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ خاتون نے سیلنگ فین آن کیا تو گرم ہوا جسم کو بڑی ناگوار محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے ہی لپک کر اس نے ایئر کولر کا سوئچ دبایا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی ڈرتے ڈرتے کمرے میں سرگرداں ہونے لگے۔ اپنا بیگ فرش پر ٹکا کر میں نے سر پر بندھا رومال اتار کر چہرے سے پسینہ صاف کیا اور اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول دیا۔ تھوڑی دیر بعد خاتون خانہ میرے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی۔ بلا تکلف میں نے ٹرے سے گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ اپنے اندر ٹھنڈک اتار کر میں نے ایک لمبی سانس لی اور بیگ سے رجسٹر نکال لیا۔ قلم سنبھال کر میں خاتون سے مخاطب ہوا، کسی آدمی کو بھیج دیجئے، 2-4 سوال پوچھ کر میں اپنا کام نپٹا لوں گا۔ وہ مسکرا کر مجھ سے بولی، دیکھو جی، ہمارے سردار جی آر پٹیالہ گئے ہیں، عدالت میں ان کی پیشی ہے۔ ہمارا کاکا تھا پر کالج چلا گیا۔ آپ کو جو پوچھنا ہے مجھ سے ہی پوچھ لیں۔ وہ بڑے پرکشش حسن کی مالک تھی۔ بھرا بھرا جسم، رنگ ایسا جیسے مکھن پر زعفرانی رنگ بکھر گیا ہو۔ وہ 50 کی تھی مگر اس کے چہرے پر اس کی عمر نے کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے سیاہ بالوں کے درمیان ایک سفید لٹ اس کی عمر کا راز فاش کر رہی تھی۔ اس نے اپنا نام پرمجیت کور اور شوہر کا نام سرجیت سنگھ باجوہ لکھوایا۔ تمام کالم پر کرنے کے بعد میں نے اس سے دستخط لیے اور آخر میں اپنے دستخط دیے۔ میرے دستخط کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا، یہ اے تو میں نے پڑھ لیا، یہ آگے آپ نے کیا لکھ دیا؟ میں نے برجستہ جواب دیا، جی خان۔ وہ چونکی، اے خان، پورا نام کیا ہوا؟ رجسٹر بیگ میں رکھتے ہوئے میں نے اسے بتایا، اشرف علی خان۔ اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا،
پٹیالہ کے رہنے والے ہو؟ بیگ کی زپ لگا کر میں بولا، جی، میں مالیر کوٹلہ کا رہنے والا ہوں اور پٹیالہ میں سروس کرتا ہوں۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی بڑبڑائی، اچھا اچھا۔ بیگ سنبھال کر میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ ادائے دلبرانہ دکھا کر بولی، ایسے تو میں آپ کو جانے نہ دوں گی۔ اس کا اچانک لہجہ بدلتے دیکھ کر میں چونکا۔ وہ بولی، بابو جی، اس حویلی میں آ کر کچھ کھائے پیے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ میں نے کھڑے کھڑے معذرت چاہتے ہوئے کہا، سریندر جی، کام بہت ہے، مجھے 4 دنوں میں پورے گاؤں کا سروے کرنا ہے۔ وہ حویلی کے اندر کی طرف مڑی اور جاتے جاتے بولی، بس تھوڑا رک جائیے، لسی پی کر جائیے گا۔ عذرائے اخلاق میں بیگ ٹیبل پر لٹکا کر بیٹھ گیا اور گھر کا جائزہ لینے لگا۔ دروازے کے سامنے ایک نیا ٹریکٹر اور لگژری کار کھڑی تھی، ساتھ ہی موٹے ٹائروں والی جیپ دیکھ کر محسوس ہوا کہ گاؤں کے بڑے زمیندار ہیں۔ میں سوچنے لگا، یہ عورت مجھے ادائے دلبرانہ کیوں دکھانے لگی؟ جوان بچوں کی ماں ہے۔ میں ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اندر سے ایک ٹرے میں لسی بھرا پیتل کا بڑا گلاس اور ایک پلیٹ میں 4 لڈو لے آئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اپنی قمیض کا گلا کھینچ کر واٹر کولر کے آگے کھڑی ہو گئی اور بڑبڑائی، توبہ توبہ، آج تو آسمان سے جیسے آگ برس رہی ہے۔ پھر وہ میری طرف پلٹ کر مسکرا کر بولی، کیا بات ہے، کچھ لیا نہیں؟ ارے لڈو کھاؤ باؤ جی، موتی چور کے ہیں۔ اچانک لڈو اٹھا کر میرے منہ میں ڈالنے کے لیے وہ میرے نزدیک آ گئی۔ گہرے نیلے رنگ کی قمیض میں سے اس کا کھلا ہوا گورا گورا بدن دیکھ کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں نے لڈو اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے قمیض کا گلا درست کیا اور بڑی ظالم مسکراہٹ کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ گئی اور مجھے مسحور کن نظروں سے نہارتی رہی۔ میں لڈو کھانے لگا۔ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، شادی ہو گئی باؤ جی؟ رومال سے منہ صاف کر کے میں بولا، ابھی منگنی ہوئی ہے، آنے والی سردیوں میں شادی ہو جائے گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، ہاں جی، شادی کا مزہ تو سردیوں میں ہی آتا ہے۔ بات کر کے وہ خود ہی جھینپ گئی اور بولی، لو لو، لسی پیو باؤ جی۔ میں لسی پینے لگا۔ وہ سامنے بیٹھی مسکرا مسکرا کر مجھے گہری نظروں سے دیکھتی رہی۔ خالی گلاس رکھ کر میں نے رومال سے منہ صاف کیا اور جانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں بوکھلا گیا اور دل میں سوچنے لگا، کیسی بدتمیز عورت ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے ادائے دلبرانہ دکھاتے ہوئے کہا، تھوڑا اور رک جاتے، مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ میں خاموش تھا اور دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہا تھا کہ جان نہ پہچان اور ڈورے ڈالنے لگی۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کی کسی بات سے انکار کیا تو یہ عزت کا واسطہ دے کر شور مچا دے گی، گاؤں والوں سے پٹوں گا الگ، اور ابھی کچی نوکری ہے، سرکار سیدھا گھر بھیج دے گی۔ میرے ماتھے پہ پسینے آنے لگے۔ میں اسے کہنے ہی والا تھا کہ سریندر جی، میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ میں بولا، جی، مجھے کام ہے۔ وہ مجھے کھینچ کر دیوان پر اپنے بالکل قریب بٹھاتے ہوئے بولی، کام کام، یہ بھی کوئی کام ہے باؤ جی؟ میں اپنی بیٹھک میں بیٹھے بیٹھے سارے گاؤں کی سوچنا دے دوں گی، دستخط کرواتے رہنا۔ اس نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بڑبڑائی، 1 منٹ۔ اس 1 منٹ میں میرے اوپر قیامت چھا گئی۔ اس نے دونوں دروازے اور بڑی ونڈو کے پٹ بند کر دیے اور ان پر پردے پھیلا دیے۔ اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں غصے میں بھر گیا۔ میں ایک شریف لڑکا تھا۔ میں نے تو کسی لڑکی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، اور یہ عورت مجھے دیکھ کر رال ٹپکانے لگی ہے۔ میری مٹھیاں بھیج گئی۔ میں اس کا دماغ درست کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے اندر کا عاطف فشاں پھٹنے ہی والا تھا۔ وہ پردے درست کر کے مڑی۔ اس نے اپنے سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھا اور میرے قریب بیٹھ گئی۔ پھر التجا بھرے لہجے میں بولی، جو چاہو مجھ سے لے لو، بس ایک بار۔ میں تقریباً چیخ اٹھا، ایک بار کیا؟ وہ بولتی گئی، بس ایک بار اذان پڑھ کر سنا دو۔ میں ایک دم جیسے ڈھیر ہو گیا۔
جیسے میرا وجود پگھل کر بہنے لگا۔ میری سننے اور سمجھنے کی طاقت جیسے جاتی رہی۔ مجھے محض اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، اس ملک کی تقسیم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں بھی کبھی مسلمان تھی، میرا نام فاطمہ شیخ تھا۔ اس خونی دور میں میرے ابو، میرے بھائی سب قتل ہو گئے۔ سرجیت مجھے بچا کر اپنے گھر لے آیا اور مجھ سے شادی کر لی۔ اب میرے 2 بچے ہیں۔ میں روزانہ اپنی بیٹی کے ساتھ گردوارے جاتی ہوں۔ اب میں سکھ ہوں۔ مگر میں نے آہستہ سے سوال کیا، مگر کیا؟ آنسو بہاتے ہوئے وہ چھاتی پیٹ کر بولی، 40 سال بیت گئے، ابھی بھی میرے سینے میں کلمہ گونجتا ہے۔ میرے ابا شیخ محمد حسن ہمارے گاؤں کی مسجد میں اذان دیا کرتے تھے۔ یہاں دور دور تک کوئی مسجد آباد نہیں۔ بہت سال پہلے پٹیالہ گئی تھی میں اپنے سردار کے ساتھ۔ میں نے اذان سننے کی خواہش ظاہر کی تو وہ سخت ناراض ہوا۔ اذان کے بول سننے کے لیے میں تڑپ رہی ہوں۔ بھائی اشرف، تیرا بھلا ہو، بس ایک بار اذان کے بول سنا دے۔ وہ ہچکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں ٹھگا سا اس کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میری زبان جیسے پتھرا گئی تھی۔ کوشش کے باوجود میرے ہونٹوں سے اذان کے مقدس الفاظ نکل نہیں پا رہے تھے۔ میں اس کہانی کو عنوان دینے سے قاصر ہوں۔ آپ کی رائے میں اس کہانی کا صحیح عنوان کیا ہونا چاہیے؟ شکریہ۔ اللہ حافظ۔